السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں خاکسار سورۃ النحل کے رکوع نمبر 3 کی تلاوت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، تلاوت کے بعد حسب سابق ہم قواعد بھی پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورۃ النحل کے رکوع نمبر 3 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم الہ واحد، فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔ لا جرم ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، انہ لا يحب المستکبرین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ، أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ ناظرین کرام، اب تک آپ سورۃ النحل کے رکوع نمبر 3 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم قواعد پڑھیں گے۔ الہکم الہ واحد، یہاں پہ جو ہا پر تنوین ہے اس کے ادغام واو میں ہوگا، اس وجہ سے یہاں ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ اور ادغام کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی ایک حرف آتا ہے تب ادغام ہوتا ہے۔ اور ادغام دو قسم کا ہے، ایک غنہ کے ساتھ، ایک غنہ کے بغیر۔ یہاں پہ غنہ کے ساتھ یعنی ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ اس کے بعد علامت وقف جیم آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے قاعدہ وقف کے مطابق آخری جو متحرک حرف ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ چنانچہ دال جو حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے،
یہ اگر جزم اس پر آ جائے تو قلقلہ کی صفت کے ساتھ اس کو پڑھنا لازمی ہوتا ہے۔ اب وقف کرنے کی وجہ سے دال کو ہم نے ساکن کر دیا، تو چنانچہ اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی واحد، اس طرح سے۔ اس کے بعد آگے فالذین، دال کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے، لا یؤمنون، حمزہ کو زغطہ یعنی جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ہم یؤمنون نہیں پڑھ سکتے بلکہ یؤمنون اس طریقے پر پڑھیں گے۔ بالآخرۃ، خا اور را دونوں پر پڑھیں گے، خا اس لیے پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے، اور را اس لیے پر پڑھیں گے کیونکہ حرف را پر زبر اور پیش آنے سے پر پڑھتے ہیں۔ اس طرح آگے قاف ہے، قلوبہم میں قاف یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہونے کی وجہ سے اس کو گول پڑھیں گے۔ اس کے بعد دو میم کا اکٹھا ہونا، اس کو ادغام مثلین کہتے ہیں، یہاں پہ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ اس کے بعد نون ساکن کا یہاں اخفا ہوگا، یعنی نون ساکن کی مکمل آواز کی ادائی نہیں ہوگی بلکہ اس کی آواز مخفی ہوگی، اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز یہاں ہوگی۔ اس کے بعد را پر زبر ہے تو اس کو پوشیدہ، اس کو گول پڑھیں گے، اور تا پر جو تنوین ہے اس کا ادغام واو میں ہوگا اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ اس کے بعد وہم مستکبرون میں دو میم کا اکٹھا ہونا، اس کو کہتے ہیں ادغام مثلین، تو یہاں پہ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی، اور تا کو اور کاف کو دونوں کو باریک پڑھیں گے، اور را پر پیش ہونے کی وجہ سے اس کو گول پڑھیں گے۔ علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا، وقف کرتے ہوئے قاعدہ وقف کے مطابق آخری متحرک حرف کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد عموماً ایک ہی الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، تو مد عارض کا قاعدہ لاگو ہو کر ایک الف سے زائد اس کو کھینچیں گے۔ اگلی آیت لا جرم، اور را پر زبر ہے تو اس کو گول پڑھیں گے، ان اللہ، نون مشدد ایک الف کے برابر، اس کو غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، اور اللہ کا جو لام ہے اس کو گول پڑھیں گے۔ اللہ کا لام جو ہے اس کو گول اس وقت پڑھتے ہیں جب اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش آئے، تو نون پر دیکھیں یہاں زبر آیا ہے، اس وجہ سے اللہ کا جو لام ہے اس کو گول پڑھیں گے۔ یعلم ما یسرون، را پر پیش ہے لہذا اس کو گول پڑھیں گے، وما یعلنون، آخر پر علامت وقف تا آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے قاعدہ وقف کے مطابق آخری متحرک حرف کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل حرف مد کو مد عارض کا قاعدہ لاگو ہونے کی وجہ سے ایک الف سے بڑھا کر زیادہ اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ انہو میں نون مشدد ہے، ایک الف کے برابر اس کو غنہ کے آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ لا یحب المستکبرین، تا اور کاف دونوں حروف باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد را جو ہے اس کو بھی باریک پڑھیں گے کیونکہ اس پر کسرہ ہے، زیر ہے، پیش یا زبر آتا ہے تب ہی را کو گول پڑھتے ہیں، ورنہ باریک، یعنی کسرہ جب آئے تو باریک پڑھتے ہیں۔ تو آخر پر علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے قاعدہ وقف کے مطابق آخری متحرک حرف کو ہم نے ساکن کر دیا، اور ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد یا ہے اس کو ایک الف سے بڑھا کر زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے مد عارض کے قاعدے کے مطابق۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔